ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے کہ ہم ساری زندگی روزہ رکھیں گے، ساری زندگی روزانہ روزہ، اور ساری زندگی رات کو پوری رات عبادت کیا کریں گے۔ اب ارادہ تو بڑا اچھا ہے، بظاہر روزانہ پوری رات نماز ہے، روزانہ روزہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے صحابہ، میں تم سے زیادہ خدا کو جانتا ہوں اور میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ خدا کو جانتا ہوں اور تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ اور فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اعتدال کے ساتھ رہا جائے، نہ عبادت میں ایسا انہماک کہ اپنی فیملی اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی پرواہ نہ ہو، نہ بیوی بچوں میں ایسی مشغولیت کہ نماز کی توفیق نہ ہو، اسی طرح نہ روزوں کی اتنی کثرت کہ جس کی وجہ سے آدمی تھک بھی جائے اور اپنے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہ کر سکے، اور نہ ایسی دوری کہ جو اہم روزے ہیں، جو فرض روزے ہیں، ان سے بھی جاتا رہے۔ لہذا اعتدال کے ساتھ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، بلکہ اسے بہترین روزہ بھی حدیث مبارک کے اندر قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ بہترین روزے جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، اور بہترین نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز۔ وہ کیا؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ وہ ایک تہائی رات عبادت کرتے تھے، ایک تہائی رات وہ آرام کرتے تھے، تو یہ بھی اس کے اندر شامل۔ تو لہذا اعتدال کے ساتھ، تو وہی جو چیز میں نے عرض کی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر جنگلوں میں نکل جانا یہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر ہے اپنے گھر میں رہ کر خدا کو بھی راضی رکھیں اور مخلوق کو بھی راضی رکھیں، مخلوق کے حقوق بھی پورے کریں اور خالق کے حقوق بھی پورے کریں۔ ہمارے ہاں صرف حقوق اللہ نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف حقوق العباد نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ہماری شریعت میں ہے۔